کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے کہ جب فرشتے ہمارے پاس اتر کر آئیں، یا برزخ و آخرت کے بارے میں آپ جو باتیں ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے جو لوگ مر چکے ہیں وہ زندہ ہو کر آئیں اور آپ کے دعووں کی تصدیق کریں۔ قرآن نے بتایا کہ یہ ساری باتیں جہالت پر مبنی اور انکار حق کے لیے ہے، محض بہانے بازیاں ہیں۔ یہ ساری باتیں ان کی بہانے بازیاں ہیں، یعنی کہ جب بندے کو کوئی کام کرنا نہیں ہوتا نا، جب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو پھر وہ اس طرح کے بہانے نکالتا ہے۔ اچھا میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، آپ یہ میری جو ہے نا بات، یہ میری شرط ہے، اس کو پورا کر دیں۔ تو اس طرح کفار بھی یہ حرکتیں کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے، آپ ایسا کریں کہ آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھی آخرت کا عذاب ایسا ہوگا، تو وہ جو لوگ ہمارے جو لوگ مر چکے ہیں آپ اللہ سے دعا کریں وہ لوگ زندہ ہوں اور وہ آ کر کے ہمیں بتا دیں کہ ہاں واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمائی ان کی ساری باتیں جہالت پر مبنی ہے، اور یہ انکار حق کے لیے بہانے بازیاں، صرف راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 112 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان، انسانوں اور جنوں کو دشمن بنایا جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں القاء کرتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ منکرین آخرت کے دلوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ پھر آیت نمبر 118، 17 اور 18 میں فرمایا کہ جس حلال جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ۔ محرمات کو تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دیا گیا، صرف حالت اضطرار میں بقدر بقائے حیات ان سے استفادے کی اجازت ہے۔ مزید فرمایا کہ جس ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ۔ اس پر میں چھوٹی سی ایک وضاحت عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے 11ویں شریف آتی ہے اور 11ویں پہ ہمارے یہاں پر دیگیں چڑھائی جاتی ہیں اور حضور غوث پاک اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کی فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ تو اس پر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو آپ نے غیر اللہ کے نام کا کھا لیا، لہٰذا یہ حرام ہو گیا۔ اور ایک سادہ سے سنی مسلمان پر یہ جو ان کا حربہ ہوتا ہے یہ کام میں آ جاتا ہے بندہ نا، کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، قرآن میں ہے کہ جس حلال جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا اسے کھاؤ، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ تو انہوں نے غوث پاک کا نام لے لیا، بریانی بنا رہے ہیں اس پہ غوث پاک کا نام لے لیا، مرغی ذبح کی ہے اس پہ غوث پاک کا نام لے لیا، گائے ذبح کی ہے اس پر غوث پاک کا نام لے لیا۔ ہاں یہ تو بھائی یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں وہابی کہ بھائی یہ حرام ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب جانور ذبح کے لیے لٹا دیا گیا ہے، اب ہاتھ میں چھری ہے اس کے گلے پر چلانے کے لیے، اب اگر چھری چلاتے وقت کسی نے، میں کہتا ہوں بھائی شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی چھوڑیں، چھری چلاتے وقت کسی نے اللہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لے لیا نا تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ چھری چلاتے وقت اگر کسی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام بھی لے لیا تو جانور حرام ہے۔ تو کوئی بھی مسلمان چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، وہ چھری چلاتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیتا۔
بھائی آپ سارے سنی مسلمان ہیں الحمدللہ، اور آپ قربانی کرتے بھی ہیں، 11ویں بھی ہوتی ہیں ہمارے یہاں، اور ہمارے یہاں گائے ذبح ہوتی ہے 11ویں پر۔ کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ گائے لٹائی اور لٹاتی کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی چل بھائی؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جانور ذبح ہو گیا اللہ کے نام کے ساتھ، جانور ذبح ہو گیا اللہ کے نام کے ساتھ، اب اسے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ منسوب کرنا اور بات ہوتی ہے اور ذبح کرنا اور بات ہوتی ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا جانور کسی سے بھی منسوب کیا جا سکتا ہے یہ۔ اور جب قربانی کے دن آتے ہیں، ابھی ماہ رمضان گزرے گا تو ٹھک سے جو ہے وہ قربانی کا ایام آ جائیں گے، تو اس میں یہ اپنی مسجدوں میں ہی اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی حصے کا جانور، حصے کا جانور، حصہ ڈالیے، حصہ ڈالیے۔ اور جب حصہ ڈالتے ہیں، قربانی ہوتی ہے، تو قربانی کرتے وقت نام کس کا لیتے ہیں؟ اللہ کا۔ قربانی کرتے وقت نام کس کا لیتے ہیں بھائی؟ اللہ کا۔ لیکن قربانی کرنے کے بعد کہتے ہیں تقبل اللہ منا ومنکم، فلانا کا فلانے کا، 7 بندوں کے ساتھ اس جانور کو منسوب کر دیا جاتا ہے۔ 7 بندوں کے ساتھ اس جانور کو منسوب کر دیا جاتا ہے۔ میں ایک اور بہت ہی عمدہ مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ جس طرح ہم حضور غوث پاک کے نام کی قربانی کرتے ہیں نا، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام منسوب حضور غوث پاک سے کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس طرح کی قربانی کی ہے۔ اب بتائیے جناب، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیا ایک سوال ہے ان لوگوں سے کہ جو اس آیت مبارکہ یا پہلے سپارے کی آیت مبارکہ کے ضمن میں آ کر کے حرام کے فتوے لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ جانور تو حرام ہو گیا، تم نے غوث پاک کا نام لے لیا، تم نے خواجہ صاحب کا نام لے لیا، ہاں جی تم نے خواجہ نظام الدین کا نام لے لیا، جو ہم پر حلال کے فتوے، حرام کے فتوے لگ جاتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی پر کیا فتویٰ لگے گا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی کی ہے اور اس کو منسوب کیا ہے اپنی امت کے ساتھ۔ اے اللہ یہ قربانی میری امت کے ایصال ثواب کے لیے۔ ہاں جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی ایسی ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری امت کے ساتھ منسوب کی ہے۔ اے اللہ یہ قربانی میری امت کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری امت کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کی ہے، اسی طرح ہر ایک مسلمان جس کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہے وہ قربانی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، 11ویں کرے، چھٹی کرے، قربانی کرتے وقت نام اللہ کا لے اور اس قربانی کو منسوب جس ہستی کے ساتھ کرنا چاہے، یہ بالکل شرعاً جائز اور حلال صورتحال ہے۔ پھر آیت نمبر 120 میں فرمایا کہ گناہ کھل کر ہو یا چھپ کر، بہر صورت گناہ ہے، اور ترک کرنا ہے، جو گناہ کرے گا اس کی سزا پائے گا، جو گناہ کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ ہمارے یہاں تو دیکھیں کتنی تعجب کی بات ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اس جملے سے زیادہ یقین کیمرہ دیکھ رہا ہے اس پر ہونے لگا ہے نا۔ اب پہلے لوگ لکھا کرتے تھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اب لوگ لکھتے ہیں خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ بندہ بولتا ہے کیمرے، بھائی کیمرہ لگا ہوا، سیدھے بیٹھ جاؤ۔ ہوتا ہے ایسا۔ تو ہمیں چاہیے کہ چاہے وہ گناہ کھل کر ہو یا چھپ کر ہو، گناہ گناہ ہوتا ہے اور جو گناہ کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ آیت نمبر 122 میں فرمایا کہ کیا وہ شخص جو گمراہی کے بعد ہدایت پا گیا اور قرآن کی ہدایت کی روشنی میں آگے بڑھ رہا ہو اور وہ جو مسلسل گمراہی میں ہو، برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں پہ تھوڑا سا تقابل کیا گیا کہ ایک وہ شخص ہے جو پہلے کسی بھی کام فعل میں مبتلا تھا لیکن اب وہ ہدایت کے راستے پر چل پڑا، قرآن کی ہدایت کی روشنی میں آگے بڑھ رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو مستقل گمراہ ہے۔ تو وہ گمراہ اور وہ ہدایت پانے والا شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ مقام و مرتبہ اسی کا زیادہ ہوگا کہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے ہدایت سے سرفراز فرمایا۔
پھر آیت نمبر 123 میں فرمایا کہ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنایا تاکہ وہ وہاں فریب کاری کریں اور ان کے دجل و فریب کا وبال انہی پر آئے گا۔ آیت نمبر 124 میں فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہمیں بھی اس کے مثل دیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا یا دیگر رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنا منصب رسالت کسے تفویض کرے۔ یہ منصب رسالت جو ہے نا، یہ ایک ایسا منصب ہے جو اللہ رب العزت اپنی محض اپنی مہربانی سے عطا کرے جس کو چاہے، اور وہ بھی اب تو ختم نبوت ہو گیا، سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نیا نبی دنیا میں آنے والا نہیں، ذلی نبی ہو یا بروزی نبی ہو، کسی بھی اعتبار سے کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے مکمل فرما دی تمام چیزیں، اور پھر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ رب العزت اپنی باتوں میں پھرنے والا نہیں ہے، جو اس نے کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ تو اب یہ کہتے تھے کہ جناب یہ جو منصب رسالت ہے یہ ہمیں بھی دوسروں کو دیا جا رہا تو ہمیں بھی دیا جائے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے وہ اپنا منصب رسالت کسے تفویض کرے۔ آیت نمبر 125 میں فرمایا کہ سو اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے گمراہی مقدر فرمانا چاہتا ہے اس کے سینے کو قبول حق کے لیے گھٹا ہوا تنگ کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اور ہم اسی طرح بعض ظالموں پر بعض کو مسلط کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ معصیت کے کام کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں۔ اس پر تو میں کہوں گا کہ آپ کو کوئی مثال دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ پاکستان کو سامنے رکھیں اور مثال قائم ہو جائے گی۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم اسی طرح بعض ظالموں پر بعض کو مسلط کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ معصیت کے کام کرتے ہیں، گناہوں کے کام کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال، ہم خود بھی ظالم ہیں۔ ہاں، کوئی اپنی جان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کوئی اپنے نیچے والوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کوئی اپنی اولادوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کوئی ظلم پر خاموش رہ کر ظلم کر رہا ہے۔ غرض یہ کہ ہم ہر اعتبار سے ظالموں کی صف میں جا کر کے کھڑے ہو رہے ہیں، تو جو گناہ ہم کر رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت کے قرآن کی یہ 8ویں سپارے کی بات ہے کہ جناب اللہ ظالموں پر ظالم ہی مسلط فرماتا ہے۔ آگے فرمایا کہ میں 130 131 آیت میں اتمام حجت کے لیے فرمایا، یعنی کہ اب بس بات کہتے ہیں نا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے فرمایا تھا کہ میں دیا بند کر دیتا ہوں، روشنی ختم کر دیتے ہیں، جسے چاہنا ہے وہ چلا جائے کربلا کے میدان میں۔ تو اللہ رب العزت نے اتمام حجت کے لیے اے جنات اور انسانوں کے گروہ، یعنی میں آپ اور جنات، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں اس قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ اے جنات اور انسانوں کے گروہ۔ اب یہاں پہ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے خطاب فرمایا جو اس وقت موجود تھے، قرآن میں یہ خطاب ہو گیا، صحابہ اور دیگر جو بھی لوگ تھے جنات، ان سب سے یہ خطاب ہو گیا کہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے۔ اب یہ خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے، تو اس خطاب کو یوں بیان کیا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس قرآن نہیں آیا؟ کیا تمہارے پاس رسول اللہ کی زندگی کے وہ نمایاں پہلو نہیں آئے؟ کیا تمہارے پاس سیرت رسول عربی نہیں آئی؟ کیا تمہارے پاس یہ ساری چیزیں نہیں آئیں؟ پھر جو تم پر میری آیات بیان کرتے تھے، اب وہ حضور علیہ السلام کے لیے تھا، ان لوگوں سے خطاب تھا۔ اب یہ قرآن ہے،
قرآن واضح ہے کہ بھئی یہ حضور علیہ السلام پر نازل ہوا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آگے فرمایا کہ تمہیں اس قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے، آج بھی حشر کی ہولناکیوں سے اور محشر میں ہونے والے معاملات سے، دوزخ کے معاملات سے قرآن ہمیں ڈراتا ہے۔ جگہ بجگہ قرآن اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ گواہی اس وجہ سے دی گئی کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلماً ہلاک کرنے والا نہیں ہے۔ بستیوں کو ظلماً ہلاک کرنے والا نہیں ہے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اجتماعی عذاب نہیں نازل فرمائے گا۔ اجتماعی عذاب بھائی ایک دم عذاب آیا جیسے پچھلی قوموں پر آیا، پتھر برس گئے، کسی پہ آگ برسی، اس طرح کا اب اس امت پر اس طرح اجتماعی عذاب آنے والا نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں کہ وہ کہنا کہ ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ انہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ مجھے اور آپ کو واقعی دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ دنیا کی رونقیں، وہ چمکدار سڑکیں، پتے، پھول، پودے، اور جو الفاظ نہیں کہنے چاہیے وہ بھی، یہ ساری دنیا کی رونقیں ہیں جن چیزوں نے ہمیں فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، اور ہم اب یہ سوچنے پر مجبور ہونے لگے ہیں کہ شاید یہی زندگی ہے، اب یہ ختم ہو گئی تو بس ختم ہو گئی، اس کے بعد کچھ بھی نیا ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اصل زندگی اور ہمیں جو اصل مقصد کی طرف جانا ہے وہ یہ زندگی نہیں، بلکہ وہ ہماری آگے آنے والی زندگی ہے جسے حشر کا میدان کہا جاتا ہے۔ اس میں کامیاب ہونا ہے تو دنیا کی رنگینیوں کے فریب سے ہمیں نجات حاصل کرنا ہوگی۔ اپنی ضرورت کے تحت انسان زندگی گزارے، کمائے، دنیا میں رہے، لیکن ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دے کہ مولا ہاں تو ہی سچا ہے، تیرا دین ہی حقیقت ہے، اور تو سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ یہ کام ہے تو پھر ہمارا مستقبل روشن ہونے والا ہے، ورنہ ہمارا مستقبل، اصل مستقبل جو حشر کا میدان ہے، وہ روشن ہونے والا نہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت قرآن کریم سے ہمیں محبت نصیب فرمائے، قرآن کریم کی محبت کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا الہ العالمین، نماز تراویح ادا کی، مولا اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ نماز عشاء کی حاضری مولا قبول فرما۔ مولا کریم جتنے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں، تراویح ادا کرتے ہیں، درس میں شرکت کرتے ہیں، دیگر نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، مولا سب کا تیرے گھر کو آباد کرنا قبول فرما۔ مولا تیرے گھر کو آباد کرنے کی برکت سے مولا ان سب کے